یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ذہن میں رکھو گے؟ قال، موسیٰ نے دعا مانگی، ٹھیک، وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، اخی وہ میرا بھائی ہے۔ اور اب میرے نبی کی دعا سورہ بنی اسرائیل، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حبیب دعا مانگ، قل دعا مانگ کہ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال دے، سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے، وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے، سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا، مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے۔ تو اب جملے کو اگر برداشت کر سکو تو سننا، میرے نبی نے دعا کیا مانگی؟ کہ مالک ایک مددگار دے دے، یعنی اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا، یہ حکم خدا سے دعا ہے، نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا تو نبی کبھی مددگار نہ مانگتا، مدد مانگتا۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اگر پہنچ رہی ہے تو مجھے اسی مقام سے آگے بڑھ جانے دو۔ وہ دعا یاد ہے موسیٰ کی؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی، یہاں کیا ہے؟ قل، حبیب دعا مانگ۔ قالا اور قل کا فرق سمجھ میں آیا؟ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے، اور یہاں پیغمبر اکرم کو حکم ہے حبیب دعا مانگ۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ مالک تو ضرورت جانتا ہے اپنے نبی کی، تو اصرار کیوں ہے کہ دعا مانگے تو دے گا؟ دے دے، کہا نہیں یہ دعا مانگے گا تو دوں گا، اور میں اسے حکم دے رہا ہوں کہ دعا مانگ۔ تو بتلانا یہ تھا کہ یہ اتنا امانت دار نبی ہے کہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا۔ تو جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سنتے چلو، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ حبیب دعا مانگ۔ اچھا تو اب وہ دعا کیا ہے؟ وجعل بنا دے، دے دے من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا، مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے۔ موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے۔ اور رسول اللہ نے کیا مانگا؟ وجعل لی من لدن کا، مالک مجھے مدد کرنے والا دے دے اپنے پاس سے۔ بھئی کچھ فرق واضح ہو رہا ہے۔ موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے، اور محمد کا وزیر آئے گا اس کے پاس سے۔ بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں آیتیں تمہارے سامنے ہیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرا وزیر دے میرے خاندان سے، اور محمد نے دعا مانگی وجعل لی من لدن کا، مالک مجھے وزیر دے اپنے پاس سے۔ تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے، محمد کا وزیر اللہ کے پاس سے آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ محمد کے وزیر کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا۔ بس ہجرت سے پہلے کی آیت ہے؟ جب نصیر آ گیا، جب مدد کرنے والا آ گیا، جب حکم ہوا حبیب ہجرت کر جا اور مدد کرنے والے کو بستر پہ سونے کا حکم دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی رک کے سننا، اس لیے کہ اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں جملہ تو ہدیہ کروں گا۔ مدد کرنے والا آ گیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے پاس سے آیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی مدد کرنے والا سپاہی اللہ کے پاس سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے کہ جنگ احد میں جب جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، بڑی مشہور بات ہے، تو ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، گھمسان کر رہا ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر صحابی تھے، وہ جنگ لڑتے لڑتے کفار کے مجمع میں گھس گئے اور تلوار ٹکرائی، تلوار ٹوٹ گئی، دوڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے دیکھا تلوار ٹوٹ گئی، ناقے پہ سوار تھے، نیچے کی طرف نگاہ کی، دیکھا کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہے،
رسول جھکے, کھجور کی ٹہنی اٹھائی, حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی, کہا جاؤ جنگ کرو. ان کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی, تلوار بنی, وہ گئے اور جنگ شروع کی. بھائی رکے رہو, خدا کی قسم رکے رہو, اس لیے کہ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, لیکن جان لے آیا ہوں, وہاں یہ جملہ سنتے جانا. اچھا, تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی ٹہنی لے گئے, میرے نبی نے دی, اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بنی اور انہوں نے جا کے جنگ کی. سیر الصحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے. ابھی وہ جنگ کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی آئے ٹوٹی ہوئی تلوار لیے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں, یا رسول اللہ نیچے دیکھیے, ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دیجیے. ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے علی کے ہاتھ میں بھی دے دیجیے. رسول خاموش ہے. علی نے دوسری مرتبہ کہا آگے بڑھ کے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے اپنے ناقے کے اوپر. تیسری مرتبہ اور آگے بڑھے علی, کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اتنے میں وہ فرشتہ چیختا ہوا آیا تلوار لے کر, لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یا رسول اللہ یہ ذوالفقار اپنے بھائی کو دے دے. اب میں سوچتا رہا کہ رسول نے ذوالفقار کا انتظار کیوں کیا. اٹھاتے ایک کھجور کی ٹہنی دے دیتے علی کے ہاتھ میں. کہا نہیں نہیں, اس کو ٹہنی نہیں دوں گا, سپاہی ادھر سے آیا ہے, تب کا اثرا بھی ادھر سے آئے گا.